آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रहे इलाही जब तक मेरे जिस्म में जान रहे तमन्ना
میرے لب پہ تیرا قرآن رہے. الہی تمنا ہے کہ زندگی میں کوئی کام کر جاؤں. الہی اگر تیری توفیق شامل حال رہے تو خدمت قرآن کر جاؤں. ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی تعریفات تمہیدات دے الفاظ اس اللہ وحدہ لا شریک دے واسطے جڑا اکیلا تنے تنہا اس کائنات دا خالق مالک رازق داتا مشکل کشا حاجت روا بگڑیاں بنان والے. او دا کوئی ثانی نہیں کوئی شریک نہیں او بے مثال ہے. اور اس کائنات دا نظام چلان واسطے انہوں کسی وزیر دی ضرورت نہیں کسی مشیر دی ضرورت نہیں کسی ڈسٹریبیوٹر دی ضرورت نہیں. او اکیلا تنے تنہا اس کائنات دے نظام نو بڑے احسن انداز اندر چلا رہے اولا شریک ذات. اور انگنت اولا تعداد درود و سلام ہوں آمینہ دلال شافی محشر ساقی کوثر امام المرسلین امام المجاہدین خاتم النبیین شفیع المذنبین امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ سید الثقلین رحمت للعالمین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس ہے. آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک اندر میں اولاد دی تربیت ایک مسلمان کس طرح کر دے اس موضوع نو بیان کرن دی کوشش کراں گا. اللہ تو دعا ہے کہ اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. ایک مالی جس طرح اپنے باغ دے اندر پودے لگا دیندے اور اونا پودیاں دی بڑی نگہداشت کر دے اونا پودیاں دا خیال رکھ دے اونا پودیاں دی سپرے کر دے. یا تسی کسان حضرات اپنے کھیتاں اندر جدو فصل لاندے ہو اونا دی بڑی دیکھ بھال کر دے ہو اونا اندروں زہریلیاں جڑیاں بوٹیاں تلف کر دے ہو سپرے کروان دے ہو انہاں دا خیال رکھ دے ہو پانی لاندے ہو. بالکل اسی طرح والدین دی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ اولاد دی فصل نو بھی اسی طرح ہی اپنی زندگی اندر تیار کرن جس طرح کہ ایک مالی ایک کسان اپنی فصل نو تیار کر دے. اس اولاد دی تربیت کرنا اس اولاد دے معاملات نو ویکھنا اس اولاد دے شب و روز دے اتے توجہ دینا اے والدین دا سب تو اولین اور سب تو اہم کم ہے. اگر والدین اس ذمہ داری نو بھول جاندے نے تے پھر انہاں دیاں اولاداں رول جاندیاں نے انہاں دیاں اولاداں انہاں تو دور ہو جاندیاں نے. جس طرح کہ ایک مالی جڑا ہے اگر وہ اپنی لگائی گئی کھیتی نو ایک کسان اپنی لگائی گئی فصل نو توجہ نہ دے تے آخر کار او دا نتیجہ کی نکلدا ہے وہ تسی بڑا بہتر جان دے. اور میرے نبی جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو آقا کریم علیہ السلام دا نام نامی اسم گرامی آیت محبت دے نال بلند آواز نال درود پڑھیا کرو. شاعر نے بڑے پیارے انداز اندر کیا نا، اتارا ہے اللہ نے قرآن ان پر، اتارا ہے اللہ نے قرآن ان پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر، جا جا کے پیارا، جا جا کے پیارا جو غاروں میں رویا، جو امت کی خاطر پریشان گویا، ہو جائے قربان یہ جان ان پر، ہو لاکھوں کروڑوں سلام ان پر. جدو میرے آقا کریم علیہ السلام دا نام نامی اس میں گرامی آ جائے پھر بڑی محبت دے نال درود پڑھیا کرنا. آقا کریم علیہ السلام اس طرح منبر تے تشریف فرما ہوئے، پہلی سیڑھی تے قدم رکھے آمین آکھیا، دوسری سیڑھی تے قدم رکھے آمین آکھیا، تیسری سیڑھی تے قدم رکھے آمین آکھیا. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ غیر معمولی طور تے تسی آمین کیوں آکھیا ہے؟ فرمایا میرے کول جبرائیل تشریف لے آئے سن، جدو میں پہلی سیڑھی تے قدم رکھیا جبرائیل کہندے نے یا میرے اللہ جس بندے دی زندگی اندر وہ بوڑھے ماں باپ آئے اور انہیں خدمت کر کے وہ جنت کو حاصل نہیں کر سکیا، اللہ انہوں ہلاک کرے، اللہ انہوں برباد کرے. میں آمین آکھیا. انہیں دوسری سیڑھی اتے قدم جدو رکھیا آقا علیہ السلام نے اور سیدنا جبرائیل فرماندے نے یا اللہ جس بندے دی زندگی اندر رمضان مبارک آیا انہیں رمضان مبارک کے اندر اپنے گناہوں بخشایا نہیں، اپنے اللہ دے گہرایا نہیں، وہ برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، اللہ دین اپنو خاک آنود کریں. آقا علیہ السلام نے آمین آکھیا اور آقا کریم علیہ السلام نے جو تیسری سیڑھی پہ قدم رکھیا سیدنا جبرائیل فرمان دینے یا رسول اللہ جب تارا نامی نبی اس نے گرامی آئے تو کوئی درود اندر کنجوسی کریں، کوئی درود نہ پڑھیں، اللہ او دین نک نو خاک آنود کریں، اللہ انہوں برباد کریں، اللہ انہوں ہلاک کریں. آقا کریم علیہ السلام نے بلند آواز میں آمین آکھیا اور میرے ویروں جب آقا کریم علیہ السلام تارا نامی اس نے گرامی آئے پھر بلند آواز دے نال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھیا کرو. آج دے اس خطبہ جمعۃ المبارک کے اندر جس عنوان نو میں بیان کرنے کی کوشش کراں گا تربیت اولاد دا، او دے متعلق اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید اندر کی فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والےو اپنے آپ کو آقا کریم علیہ السلام دا امتی کہلانا لیو، اپنے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ کہلانا لیو. انفسکم اپنے آپ کو بچانے، اللہ کی دے تو بچانے. انفسکم واہلیکم اپنے آپ کو بھی بچانے، اپنی اہل کو بھی بچانے، اپنی اولاد کو بھی بچانے، اپنے بیٹیاں کو بھی بچانے، اپنی بیٹیاں کو بھی بچانے، اپنے گھر والوں کو بھی بچانے، اللہ کی نے کو بچانے. فرمایا آگ کو بچانے، جہنم دی نار کو بچانے.
فرشتیاں دی مار کو بچانے اللہ کیسی جہنم میں وقود الناس والحجارہ جنہوں اللہ رب العزت نے بڑکانا ہے تے انہوں بڑکانا لکڑیاں نال نہیں ککھاں دے نال نہیں کونیاں دے نال نہیں دنیا دی کوئی ایسی چیز پا کے نہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وقود الناس والحجارہ اللہ اس آگ نو جلائے گا پتھراں دے نال جلائے گا اللہ اس آگ نو جلائے گا لوہا دے نال جلائے گا اس آگ نو بھڑکائے گا لوہا دے نال بھڑکائے گا لوہوں دے اندر جلائے جان گے پتھروں دے اندر جلائے جان گے انہیں سخت آگ ہوئے گی فرمایا علیہا ملائکۃ اللہ نے جڑے ہوتے پہرے دار بنائے نے اللہ نے جڑے جنم دے رکھوانے بنائے نے اللہ نے جنہاں دی اسنا ہوتے ڈیوٹیاں لائیاں نے فرمایا علیہا ملائکۃ غلاظ شداد بڑے شدید ہون گے اور بڑے بے رحم ہون گے علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا يعصون اللہ ما امرهم اللہ نے جو انہوں حکم دینا ہے اللہ نے جو عمل کرنے میں لا يعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون اللہ رب العزت نے جڑا انہوں حکم دینا ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے حکم بجا رہے ہوئے انہوں نے بالکل بھی یہی نہیں اسے طرح کرنا ہے اللہ نے حکم کو علاوہ کسی منہ نہ رحم نہیں آنا کسی منہ نہ پیار نہیں آنا اس طرح دے سخت دل والے اور سخت انداز والے فرشتے اللہ سبحانہ وتعالی نے جہنم کے تعینات کر کے رکھے ہیں اللہ رب العزت فرماتے ہیں سے جہنم تو انفسکم اپنے آپ کو بچانے وَأَهْلِيكُمْ اپنی اولادوں کو بچانے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى فِطْرَةِ الْإِسْلَامِ دوسری حدیث اندر الفاظ آندے نے کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ اللہ جدوں کسے کار کوئی بیٹا پیدا ہوندا ہے کسے کار کوئی بیٹی پیدا ہوندی ہے کسے نو اللہ سبحانہ وتعالی اولاد دی نعمت نواز دینے انہاں دے کار پیدا ہون والا بچہ پیدا ہون والی اولاد فطرت اسلام تے پیدا ہوندی ہے آقا کریم علیہ السلام سوال کیتا گیا فرمایا پھر اب کوئی یہودی بن جاندا ہے کوئی عیسائی بن جاندا ہے کوئی مجوسی بن جاندا ہے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا یحودانہ گردہ ماحول انہوں یہودی بنا دیندہ ہے والدین یہودی نے گردہ ماحول یہودیاں والا ہے بچہ بھی شروع تو جو بیک رہا ہے اور زندگی اندر بھی یہودیت آ جاندی ہے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ ماں باپ اس بچے کو یہودی بنا دیندے نے او يُنَصِّرَانِهِ یا والدین اس بچے کو نصرانی بنا دیندے نے عیسائی بنا دیندے نے فرمایا او يُمَجِّسَانِهِ یا والدین اس بچے کو مجوسی بنا دیندے نے والدین جس طرح دا ماحول اپنے گھر دے اندر رکھن گے اولاد بھی اسے ماحول دے اتے چلدیا چلدیا اپنی زندگی اندر جوان ہو جاندی ہے نا گردہ ماحول اگر نمستے نمستے تے بیٹا بھی ایہوئی ماحول بیندیا اپنی زندگی دیا جوانیاں نو طے کرنا شروع کر دیندا ہے اپنی زندگیاں نو طے کرنا شروع کر دیندا ہے اگر گردہ ماحول ہے سسری اکال والا اور اولاد بھی اسی طرح ویندی جوان ہو جاندی ہے اگر گردہ ماحول بسم اللہ والا گردہ ماحول قرآن والا گردہ ماحول نماز والا گردہ ماحول صدقہ و خیرات والا گردہ ماحول نمازہ دی پابندی والا گردہ ماحول تہجد پڑھن والا گردہ ماحول ناپتون اندر کمی نہیں کرن دیندہ
گردا ماحول سودی کاروبار نہیں کرن دیندا، گردا ماحول گانے نہیں سنن دیندا، گردا ماحول وی سی آر اگے ٹیلی ویژن اگے ٹی وی اگے وقت نہیں ضائع کرن دیندا۔ پھر بیٹا بھی نیک صالح اور فرما بردار پیدا ہوندا ہے نا، جس طرح دا گردا ماحول ہوے اسی طرح دی اولاد دی تربیت ہوندی ہے۔ اس واسطے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، جس طرح دا گردا ماحول بناؤ گے اسی طرح دیاں تہاڈیاں اولاداں بنن گیاں۔ یاد رکھو اگر اج اسی اپنے گھراں دے ماحول نو درست نہ کیتا اور اگر اسی اس ذمہ داری نو ادا نہ کیتا جڑی اللہ سبحانہ و تعالی نے ساری ذمہ داری لائی ہے، تو یاد رکھیا جے اگر اسی اپنی اس ذمہ داری اندر کوتاہی برتی تے ساڈیاں اولاداں بھی ساڈے جان تو بعد ساڈے واسطے دعاواں نہیں کرن گیا۔ اسی قبری چلے جاواں گے، باپ قبری چلا جائے گا، ماں قبری چلی جائے گی، تے پیچھے بیٹھا ٹی وی تے وی سی آر تے موبائل تے اپنا ٹائم ضائع کردا ہویا نظر آئے گا، کیونکہ میں زندگی اندر ایک تربیت نہیں کر سکیا۔ یاد رکھیا جے اگر اسی اپنی اولاد کی تربیت اسلام کے مطابق کر جاواں گے، اسی دنیا تو چلے جاواں گے، اسی قبری چلے جاواں گے، والدہ والد قبرستان اندر چلے جان گے، اور پیچھے بیٹا پیچھے بیٹی اللہ رب العزت دے اگے جھک کے کی دعا کرتے ہون گے، ماں باپ قبرت چلے گئے نے اور بیٹی کر نماز ادا کر رہی ہے اور نماز کے اندر الفاظ پڑھ رہی ہے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ منو نماز پڑھن والا بنا دے، اللہ منو نمازیاں اندر شامل کر دے، ومن ذریتی، اللہ جیڑی منو اولاد دینی ہے انہوں بھی نمازی بنا دے، اللہ میرے ماں باپ نے منو نمازی بنایا، اللہ میرے ماں باپ نے میری تربیت کی تھی، اللہ میرے ماں باپ نے میرے دین نو میرے اسلام نو میری دنیا تے ترجیح دیتی، ومن ذریتی، اللہ ابو میری اولاد نو نماز پڑھن والا بنا دے، ربنا وتقبل دعا، اللہ ساڈیاں اس دعا نو قبول کر لے اپنی بارگاہ اندر، میری اس دعا نو قبول کر لے، ربنا اغفر لی ولوالدی، اللہ منو بھی معاف کر دے، میرے واسطے بھی بخشش دے پروانے جاری کر دے، اللہ منو بھی معاف کر دے، ولوالدی، اللہ میرے ماں پیاں نو بھی معاف کر دے، اللہ میرے ماں باپ اس دنیا تو چلے گئے نے، اللہ اج میں نمازاں پڑھ رہے ہیں، اللہ اج میں قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ اج میں صدقہ و خیرات دے رہے ہیں، اللہ اج میں ترجمہ و تفسیر پڑھ رہے ہیں، اللہ اج میں قرآن نو حفظ کر رہے ہیں، اللہ میرے والدین دنیا تو جا چکے نے، اللہ انہاں نو بھی معاف کر دے، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، اللہ سارے مومنین کو بھی معاف کر دے، اللہ جنہوں کل قیامت والا دن ہوئے گا، میرے باپ باپ نے منو قرآن حفظ کرایا، اللہ انہاں دے سرا دے اتے جڑا تاج ہوئے گا، اللہ انہاں نو عطا فرما دے، جس تاج نو ویکھ کر کے دوسرے عام لوگ اڑیاں چپ چپ کے پوچھن گے کون نے، جواب دے والا جواب دے گا، اے دنیا دے اتے والدین نے کہ جنہاں نے اپنی اولاداں نو قرآن پڑھایا سی، جنہاں نے اپنی اولاداں نو حدیث پڑھائی سی، جنہاں نے اپنی اولاداں دی تربیت کیتی سی، اج بحیثیت والدین سانو غور کرنا چاہیے کہ کتے اسی اپنی اس ذمہ داری اندر غفلت تے نہیں برت رہے کہ ساری اولاد ساری غیر موجودگی دے اندر کچھ ایسے کم کردی ہوئے، کچھ ایسے معاملات سے انجام دینی ہوئے کہ ساڑھے دنیا تو چلے جان تو بعد ساڑھے واسطے پشیمانی دا باعث بنے۔ یاد رکھو ہمیشہ
اپنی اولاد کی تربیت کے معاملے کے اندر کبھی کوتاہی نہیں کرنی. ایک سربراہ دی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر خود نماز اختیار ہے اپنی اولاد نو اٹھا کر کے مسجد کے اندر لے کر کے آئے. یاد رکھو اگر تہاڈیاں اولاداں مسجد کے اندر نہیں آندیاں اور کسی مسجد کے اندر آ جاندے ہو, اے اولاداں کل قیامت والے دن اللہ سبحانہ و تعالی دے ہاں تانوں مجرم بنا کر کے پیش کرن گیا کہ اللہ اے ساڈا باپ سی, اے ساڈا ذمہ دار سی, سانوں نماز واسطے نہیں کہندا سی. یاد رکھو اپنی اولاد کی تربیت دے معاملے دے اندر کسی قسم دی کوئی کوتاہی نہیں برتنی. یاد رکھو جدو تسی دنیا تو چلے جاؤ گے نا, تہاڈی زمین, تہاڈی جائیداد, تہاڈا پیسہ جڑا ساری زندگی تسی کماندے رہو یہ تھوڑے کسی کام نہیں آئے گا. آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنے پیارے الفاظ فرمایا اذا مات الانسان, جدو انسان فوت ہو جاتا ہے, جدو انسان اس دنیا تو چلا جاتا ہے, جدو اللہ کا بندہ اللہ دی بندی اس دنیا تو چلی جاتی ہے, انقطع عنہ عمله, اور جڑیاں نمازاں پڑھدا سی, جڑیاں زکاتاں دیندا سی, جڑا صدقہ و خیرات کردا سی, جڑا ذکر و اذکار کردا سی, جڑا اللہ کا قرآن پڑھدا سی, انقطع عنہ عمله, ہر چیز رک جاتی ہے الا من ثلاث, تین ایسیاں چیزاں نے جڑی انسان دی دنیا تو چلے جان تو بعد بھی پیچھے وہ کام آندیاں رہندیاں نے. میرے کوئی بندہ آیا نا آ کہندے کہ قاری صاحب قرآن ہے نے تواڈے کول؟ جی قرآن ہے نے. قرآن میں کہ جی ہے نے قرآن. کہندے قرآن چاہیے نے. میں کہ جی کنے قرآن چاہیے نے؟ آندا جی جننے تواڈے کول ہے نے دے دیو. میں اس طرح کر کے باری وچ نظر ماری نا, میں کہیا کہ 10-15 تے پے نے, لے جاؤ تسی. تے کہندا جی دے دیو پھر. میں کہ لیکن ایک گل ہے کہ قرآن تسی لے جاؤ گے بچے جڑے طالب علم نے وہ کس طرح پڑھن گے؟ وہ کہندا نہیں تسی میری گل نہیں سمجھے نا. میں کہ جی سمجھاؤ. کہندا جی گل اس طرح کہ مینوں پڑھے پڑھائے قرآن چاہیے. میں کہ جی پڑھے پڑھائے قرآن نے بالکل اے سارے قرآن جڑے نا وہ پڑھے ہوئے نے, کوئی بھی 0 میٹر نہیں پیا. کہندا جی نہیں تسی لگ رہا میری گل نہیں سمجھے. میں کہ جی گل سمجھاؤ. کہندے جی سانوں قرآن چاہیے نے پڑھے پڑھائے تے وہ اسی جڑا نا ملخ کرنے نے. میں کہ اچھا جی ملک کرنے نے. میں کہ دا کی طریقہ کار ہے؟ نہیں طریقہ کار انجے کہ تسی آکھو کہ یہ جو پڑھے پڑھائے قرآن مجید ہیں وہ میں ان کے فلاں ابن فلاں کو ملک کرتا ہوں. میں کہ جی اچھا. میں کہ ایک چھوٹی جی گزارش ہے کہ آج تسی کوئی دیہاڑی چ نماز پڑھی؟ کہندے نہیں آج تے کوئی نہ پڑھی. میں کہ کل؟ نہیں جی میں نا پچھلا جمعہ البتہ پڑھیا سی. میں کہ اس طرح کرو نا تسی وہ جڑی جمعے دی نماز پڑھی سی تسی میرے حوالے کر دیو. کہندا جی وہ کس طرح کراں؟ میں کہ جس طرح تو اپنی اور جمعے دی نماز میرے حوالے نہیں کر سکتا, مینوں دس کہ میں اپنے سارے قرآن تیرے حوالے کس طرح کر دیاں. آج اس معاشرے دے علماء سو نے ایسے لوگ جو اس پیٹ کی خاطر اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں, دین اسلام میں بڑی کم قیمت اندر بیچ رہے ہیں. انہوں نے ایک ڈھنگ بنایا ہے اپنے پیٹاں نو پالن واسطے, لوگاں دا مال ضبط کرن واسطے, لوگاں دا ایمان برباد کرن واسطے, لوگاں نو قرآن تو دور رکھن واسطے. وہ کی کہندے نے؟ کہندے نے قرآن نہیں پڑھنا, قرآن نہیں پڑھنا, قرآن بڑا اوکھا ہے. یہ واسطے تانوں پہلا 7 علم حاصل کرنے پینے نے. ایک قرآن پڑھنا یہ سمجھنا یہ عام لوگوں کا کام ہی ہے. یہ بڑے بڑے علم حاصل کرنے وہ نتیجہ آج کی نکلیا کہ سارے کی ساری قوم آج قرآن تو دور ہو گئی. انہوں نے آخیا بابا دا لگا انہوں نے کہڑا پڑھنا ہوتا ہے, انہوں نے کہڑا پتا ہے, چلو اسی انہوں قرآن بیچنی. اور فیصل آباد بندہ سی نا, انہیں ایزی لوڈ دکان رکھی سی, نال انہیں لکھ کے لایا سی سالے سواب کروانے. اور عورت آئی 100 روپے کا لوڈ کر دیو جائز دا, اے 50 روپے اور لو. اے نا میرے ماں پیو جڑے فوت ہوئے نا انہوں نے قرآن بھی بھیج چھڑے. بندے نے سوال کیتا, انہیں آخیا بھی یہ تو کہڑا کام شروع کیتا ہے؟ انہیں آخیا جی گل اس طرح کیا جڑے پیسے مینوں لوگ دے کے جاندے نا یہ میں لے دینا مولوی صاحب دے کول, مولوی صاحب نے جا کے میں دینا. انہوں نے کہنا کہ تسی اس طرح کرو کہ اے جڑے قرآن انہوں نے پڑھے نا حفظ دے منڈے جویں اسی ایتھے پڑھانے ہیں, تسی اس طرح کرو کہ اے دے دیو. مولوی صاحب کہندے لو جی اس ہفتے دے 20 قرآن 25 قرآن بھائی اودے نو تو لے آنا. اچھا میں جڑا نو لیا کے اپنے کو سیو کر لینا, اور جدوں میرے کو ایزی لوڈ کران ہوندا کوئی ایکسٹرا پیسے دیندا میں پھر قرآن بھی انہاں دے ماں پیو نوں ایزی لوڈ کر دینا. ہے نا سوکھا. ساری زندگی نہ نماز پڑھن دی لوڑ ہے, نہ قرآن پڑھن دی لوڑ ہے, نہ کسی قسم کی کوئی نیکی کرن دی ضرورت ہے. تسی مر جاؤ پیچھے تہاڈیاں اولاداں پیسے دے کے تہانوں سارا کچھ ٹرانسفر کرا دیں گے. اللہ دی قسم چک کے کہنا دین اسلام نال اس کام دا کوئی تعلق نہیں.
تسی اپنے بچوں کو کٹھے کر کے بلا لو اوتھے جناب چاول کھڑا قرآن پڑھا دے کی ہو رہا ہے جی یہ سارے والدین میں سارے ثواب جا رہے ہیں یاد رکھیا جے انہاں بچیاں نوں صرف باہر پکدی دیگ نظر آندی ہے انہاں بچیاں نے کو گھر نال کوئی غرض نہیں ہے تہاڈا پیو جائے جنت ہے تہاڈا پیو جائے جنت میں انہاں کھانے چاول انہاں لینے پیسے انہاں واپس جانا ہے تو یاد رکھیا جے کہ ایک ماں باپ واسطے اگر کوئی چیز کم آندی ہے کہ او چیز صرف اور صرف اے وے کہ انسان اور کام کرے جڑا آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے دسے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی دسے فرمایا اذا مات الانسان جدو بندہ اس دنیا تو چلا جاتا ہے انقطع عنہ عمل بندے کے سارے اعمال منقطع کر دیتے جاندے ہیں الا من ثلاث صرف 3 قسم دے ایسے اعمال نے جڑے مرن تو بعد بھی انسان کو فائدہ دیندے نے سب تو پہلے فرمایا ولد صالح يدعو له ایسی نیک اولاد اپنے پیچھے سبھی نیک اولاد چل کے چلا جاتا ہے جنہیں بھی فوت ہو جان تو بعد اس دنیا تو چلے جان تو بعد اپنے ماں باپ واسطے دعا کر دیے کہ دعا کر دیے وقضا ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللہ جی نے میرے ماں باپ نے بچپن اندر میرے نال شفقت کی تھی اللہ جی نے میرے ماں باپ نے بچپن اندر مینوں محبت دی تھی اللہ جدوں میں کمزور سا میں بالکل لاچار سا میری ماں نے مجھے پیشاب والی جگہ تو اٹھا کر کے آپ اس گلی جگہ تے لیٹ جاندی سی میرا باپ میرے واسطے دھوپ اندر مشقت کردا سی محنت کردا سی او کسے طوفان دا خیال نہیں کردا سی او بس میرے نال شفقت دے اندر اپنی پوری زندگی گزار گیا اپنے چٹے سفید وال لے کر کے آ گیا اپنے سارے جسم نو کمزور کر بیٹھا میری ماں مینوں پال دی اس دنیا تو چلی گئی اللہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہ ہن میرے والدین تے اوتے رحم فرما اللہ اس میں تیرے اگے ہاتھ چکنا وا پیا یاد رکھو جب تسی اپنے پیچھے نیک اولاد چھڈ کر کے جاؤ گے پھر تہاڈی قبر بھی روشن ہوئے گی اور پھر اللہ سبحانہ و تعالی جنت کے اندر تہاڈے درجات بھی بلند کرے گا اللہ تہاڈے عذاب کے اندر تخفیف لے آئے گا بلکہ معاف کر دے گا حدیث اندر ایک واقعہ آندا ہے نا ایک بندہ سی بنی اسرائیل دا دنیا تو چلا گیا نا جب چلا گیا انہوں عذاب ہویا وہ دنیا تے اس طرح زندگی گزار کے گیا سی ایک بار اس طرح آیا نا کہ وہ عذاب اندر تخفیف ہوگی انہیں آخیا کیڑا ایسا مسئلہ بن گیا میں تو کوئی چنگا کام کر کے نہیں آیا انہیں آخیا جو تو دنیا تو آیا سا نا تیرے پیچھے ایک اولاد سی تیری بیوی تیرے فوت ہونے تو بعد تیرا ایک بیٹا ہویا آج اس بیٹے نے اس کتاب دا جڑی اللہ نے بھیجی ہے نا او دا پہلا لفظ پڑھیا اللہ نے او دے بدلے تیرے گناہ معاف کر چھڑے آخری واقعہ سنا کے گل نو ختم کرنا وا دمشق دے اندر نا ایک بہت بڑے حدیث دے امام سن امام ربیعہ انہاں دا نام سی انہاں دے والد انہاں دا نام سی عبد الرحمن فوج اندر سن بنو امیہ دی فوج اندر سن اور جدوں جان لگے نا تے اپنی بیوی نو 30,000 دینار دے کے گئے کہ پلیے چل تو جڑا ہے نا اے دا پچھو گزر بسر کرنا ہے تے او جنگاں ودیاں گئیاں فتوحات ودیاں گئیاں بنو امیہ دے دور وچ بڑا ایک لمبا چوڑا اسلام نو اللہ نے فتح دتی بہت زیادہ رقبہ جڑا او اسلام دے انڈر وچ آیا تے بڑے سال اس گل نو گزر گئے تے باہر کیف ایک بار اس طرح آیا کہ جدو جنگاں تو چھٹیاں ہوئیاں عبد الرحمن فوجی اپنے گھر جدو واپس آیا نا گھوڑے دے اوتے بیٹھ کے بڑے پروٹوکول دے نال جدو اپنے گھر دے اندر داخل ہویا انہیں ویکھیا کہ گھر دے ویڑے دے اندر ایک جوان کھلوتا ہے او ویکھدیا ساری عبد الرحمن فوجی نے اپنی تلوار تے ہاتھ رکھ لی انہیں آکھیا یا عدو اللہ اے اللہ دے دشمن انت دخلت فی حرمک تو میرے گھر دے اندر کس طرح داخل ہوئے وہ جڑا اگو جوان سے بڑا غیور نے آکھیا کہ تو کون ہے تو میرے گھر دے اندر کس طرح داخل ہویا دوویں بحث و تکرار کردے پے نے اندروں ماں نے سن لیا عبد الرحمن واپس آ گیا
आख्या ओ मेरे पुत्र रबिया तेरा बाप वापस आया, इस्तकबाल कर। मां प्यो पुत्र ने जब एक दूजे ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਫਿਰ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਬੇਟਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅੱਬਾ ਜੀ ਮੈਂ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਚੱਲਾ ਵਾਂ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਹਿ ਕੇ ਬੜੀ ਗੱਪਸ਼ਪ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਵਾਸਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਨੇ ਆਖਿਆ ਚਲੋ ਮੈਂ ਵੀ ਵਜ਼ੂ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨਾ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਸਜਿਦ ਫੈਲੋ, ਇਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਇਹ ਅਸਲ ਯਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ 5 ਟਾਈਮ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ, ਨਾਤਵਾਨ ਨੇ, ਛੱਡ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬੇਵਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਯਾਰ ਬਣਾਓ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਫਾਂ ਤੇ ਖਲੋ ਕੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪੜਦਾ। ਉਸ ਆਖਿਆ ਕਿ ਚਲੋ ਜਾਣੇ ਆ, ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਨਮਾਜ਼ ਫੈਲਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਨੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਗਏ ਤੇ ਵੇਖਿਆ ਮਸਜਿਦ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਰਾਸ਼ਨ ਖੱਚਾ ਖੱਚ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਤੇ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਬੀਆ ਬਿਨ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਉਹ ਦਰਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਬੜੀ ਖਾਹਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੋਈ, ਹਾਏ ਕਾਸ਼ ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੰਜ ਦਰਸ ਹਦੀਸ ਦਿੰਦਾ, ਸੁੰਦਰ ਹੈ ਦਰਸ ਹਦੀਸ ਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਇੰਜ ਕੋਣੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਮਾਮ ਰਬੀਆ ਨੇ, ਰਬੀਆ ਬਿਨ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਬਦੁਰਰਹਿਮਾਨ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਦੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਚੋਦਾ ਦਾ ਬੇਟਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਪ ਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਜ਼ਾਰੋ ਕੀ ਤਾਰ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੀ बीवी अता की सी कि जिनने मेरे पिछों मेरे बेटे की इतनी बेहतरीन तरबियत की थी और उठे और उठ करके चले गए अपने घर। ते बीवी ने आख्या मेरे सिर दे ताज 30,000 दिनार दे के गए सो, हिसाब नहीं लेना। और आख्या मैं सारा हिसाब वेख करके आ गया। अज साडे घर दियां, अज साडियां बीवियां, अज साडे घर दियां जड़ियां जिम्मेदारान ने उन्हां नूं इस चीज दा ख्याल करना चाहिए कि असीं अपनियां औलादां दी तरबियत किस तरह करके करने अपनी। किते ऐसा ते नहीं मेरे लाल नूं प्यार इन्ना दिता कि वो टीवी अगे मोबाइल अगे अपनी सारी जिंदगी जाया कर गया। ना मैं ओदियां नमाज़ां दा पुछया, ना मैं ओदे दीगर मुआमलात दे बारे च पुछया। याद रखो एक वालिदा ऐसी दरसगाह होंदी है जिथे सब तो पहले बच्चा ये सीखदा है कि मैं बोलना किस तरह है, मैं नमाज पढ़नी नहीं पढ़नी। मेरी मां ने जो किया घर दे अंदर वो वेखिया। और याद रखो अपनिया मावां नूं मैं ये गुजारिश करना चाहना वा, अपनिया बहनों में गुजारिश करना चाहना वा कि अपनी औलाद की तरबियत अंदर किसी किस्म की कोई कमी कोताही नहीं करनी। अगर असी चाहते हैं कि असी दुनिया तो चले जाइए, साड़ियां कबरां रोशन हो जान, साड़ियां कबरां ता हद्दे निगाह। आका करीम अलैहिस्सलाम फरमाते ने कि नेक बंदे की जिहड़ी कबर है ना वो इन्नी वसी हो जाएगी ता हद्दे निगाह। जिवें असी छत ते खड़े होकर वेखिए दूर तक जिथों तक साड़ी नजर जाती है ना, इसी तरह फरमाया कि ता हद्दे निगाह वसी हो जाएगी। अगर असी अपने पिछे औलादा ऐसियां छड़ के चले गए जिन्होंने साडे पिछों हाथ चुक के अल्लाह को रो के दुआवां मंगिया, उन्होंने वल आंदा होया ना, ते फिर इंशाअल्लाह साड़ियां सत्ते ही खैरां ने। जैसे अपने पिछे औलाद छड़ के चले गए, लाहौर जनाजा हो रहा सी, एक बच्चा मार मार ताड़ा रोई जावे लोकां चुप रहा, ठीक है बस इन्ना ही रोईदा हुंदा। हुण जो होना सी हो गया। उन्हें आख्या भलिओ मैं रोंदा इस वास्ते नहीं पिया कि मेरा प्यो मैनूं छड्ड के चला गया, ठीक है अफसोस ते है। कहंदा मैनूं रोना इस गल ते आ रहा है कि मेरे बाप ने सारी जिंदगी मैनूं मैट्रिक FA BA MA फलानी डिग्री PhD मैं ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आ गया, आज मेरे बाप की लाश मेरे सामने पई है, मेरे पता ही नहीं जनाजा किवें पढ़े, मेरे पता ही नहीं ना उहदे वास्ते दुआ किवें करनी है। अपने पीछे खुदा ऐसियां औलादा छड्ड के जाओ जिन्हां नूं दीन इस्लाम दा पता होए। अल्लाह तो दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत सानू अपनी औलाद दी तरबियत करन दे विच इंतहाई जिम्मेदार बनाए। अल्लाह जो सुना सुनाए अमल दी तौफीक दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।